اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، سورۃ الاعراف آیت نمبر 173 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی من ظہورہم پشت سے ذریتہم ان کی نسل نکالی، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا، الستُ بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلی سب نے کہا کیوں نہیں، شہیدنا ہم نے گواہی دی، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا ھذا غافلین، یہ اس لیے ہوا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد ہوئے، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ تو کیا ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گا، کیا تو ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے کیا۔ اب یہاں پہ نا اللہ پاک نے جس طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ توحید کا جلسہ کیا، جوتی پہاڑ پر حضرت آدم علیہ السلام کو کھڑا فرما کے نا ان کی پشت پر اپنا دست مبارک پھیرا، تو ان کی ساری ذریت کو جنہوں نے قیامت والے دن تک آنا تھا اولاد کو نکالا، اس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ توجہ فرمانا، اس آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی، جبکہ حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت نکالی۔ آیت اور حدیث دونوں پر نظر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذریت نکالنا اسی ترتیب کے ساتھ ہوا جس طرح دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے کے بعد پیدا ہونا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد اور اولاد کی پشت سے ان کی اولاد، اور اسی طرح قیامت تک پیدا ہونے والے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ربوبیت اور وحدانیت کے دلائل قائم فرما کر اور عقل دے کر ان سے اپنی ربوبیت کی شہادت طلب فرمائی، تو سب نے کہا کیوں نہیں، ہم نے اپنے اوپر گواہی دی اور تیری ربوبیت اور وحدانیت کا اقرار کیا۔ ان تقولوا یوم القیامہ کہ تم قیامت کے دن کہو، اس کا کیا معنی ہے؟ اس آیت اور بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنے والو، یہ گواہ بنانا اس لیے تھا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو، یہ نہ کہہ سکو کہ اے اللہ ہم جو شرک و کفر میں مبتلا رہے ہیں اس میں ہمارا قصور نہیں، کیونکہ ہمیں خبر تھی ہی نہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے اور تیرے سوا کوئی بھی رب نہیں، اور اے رب کریم تو بے خبر کو نہیں پکڑتا، لہذا ہمیں چھوڑ دے اور عذاب نہ دے، اور نہ ہی یہ کہہ سکو کہ ہم کفر و شرک میں اس لیے بے قصور ہیں کہ ہمارے باپ دادا مشرک تھے، ہم ان کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہوئے، قصور ان کا ہے نہ کہ ہمارا۔ انہیں یہ باتیں کہنے کا حق اس لیے نہ ہوگا کہ جب ان سے عہد میثاق لے لیا گیا اور یہ بات ان کے دلوں کی تہ میں رکھ دی گئی، اور اس عہد کی یاد دہانی کے لیے ان کے پاس رسول آئے اور انہوں نے اس عہد کو یاد دلایا، کتابیں اتری اور ان کے سامنے حق بیان کر دیا گیا، تو اب یہ عذر کرنے کا ان کے پاس موقع نہ رہا۔ عمومی طور پر شرعی احکام میں بے خبری معتبر نہیں، کوئی یہ عذر پیش کر کے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھوٹ نہیں سکتا۔
ہر شخص پر فرض ہے کہ ضرورت کے مطابق دینی مسائل سیکھے، جتنے ضرورت ہے اتنے مسائل ہر ایک کے لیے ضروری ہیں وہ سیکھے، اور عقائد میں باپ دادوں کی تقلید درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، لہذا خود تحقیق کر کے درست عقیدے اختیار کرنے چاہیے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے باپ دادا ایسے کرتے تھے تو ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ اور گناہ کی بنیاد ڈالنا اگرچہ سخت تر جرم ہے، مگر بعد میں دوسرے لوگ یہ گناہ کرنے والے بھی مجرم ہوں گے، اور یہ عذر نہیں کر سکتے کہ ہم چونکہ اس گناہ کو ایجاد کرنے والے نہیں اس لیے قصوروار بھی ہم نہیں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا اور ہم اسی طرح تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں اس لیے کہ وہ رجوع کر لیں۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ کی قوم کے سامنے ہم نے اس سورت کی آیات تفصیل سے بیان کی ہیں، ہم ان کے علاوہ آیات بھی اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ بندے تدبر و تفکر کر کے حق کو ایمان قبول کریں، اور اس لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ شرک و کفر سے توحید و ایمان کی طرف رجوع کر لیں، اور صاحب معجزات نبی کے بتانے سے اپنے عہد میثاق کو یاد کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ چونکہ قرآن کریم تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اور لوگوں میں سے بعض ڈر سے، بعض لالچ سے اور بعض دلائل سے مانتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں ہر طرح کی آیات مذکور ہے کہ جو جس چیز سے مان سکے مان لے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب انہیں اس آدمی کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ ان سے صاف نکل گیا۔ وَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ آدمی کو گمراہوں میں سے ہو گیا۔ یہاں پہ ایک بہت بڑے لمبے واقعہ کا اس میں بیان ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت امیہ بن ابو سلط کے بارے میں، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، امام مجاہد فرماتے ہیں یہ آیت بلم بن باورا کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب اس کی تھوڑی سی پس منظر سماعت فرما لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبارین سے جنگ کا ارادہ کیا اور سرزمین شام میں نزول فرمایا تو بلم بن باورا کی قوم اس کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت تیز مزاج ہیں اور ان کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے، وہ یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم سے جنگ کریں اور ہمیں ہمارے شہروں سے نکال کر ہماری بجائے بنی اسرائیل کو اس سرزمین میں آباد کریں۔ تیرے پاس اس میں عزم ہے اور تم ایسے شخص ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہوتی ہے، تم نکلو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ انہیں یہاں سے بھگا دے۔ قوم کی بات سن کر بلم نے کہا افسوس ہے تم پر، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتے اور ایماندار لوگ ہیں، اس لیے میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم ملا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایسا میں نے کیا تو میری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، میری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ قوم نے جب گریہ زاری کے ساتھ مسلسل اصرار کیا تو بلم نے کہا اچھا میں پہلے اپنے رب کی مرضی معلوم کر لوں، اور بلم کا یہی طریقہ تھا کہ جب کوئی دعا کرتا تو پہلے مرضی الہی معلوم کر لیتا اور خواب میں اس کا جواب ملنے کے بعد پھر دعا کرتا۔ چنانچہ اس مرتبہ اس کو یہ جواب ملا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھیوں کے خلاف دعا نہ کرنا۔ چنانچہ اس نے قوم سے کہہ دیا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی تھی مگر میرے رب نے ان کے خلاف بد دعا کرنے سے مجھے منع فرما دیا۔ پھر اس کی قوم نے اسے ہدیے اور نذرانے دیے جنہیں اس نے قبول کر لیا،
اس کے بعد قوم نے دوبارہ اسے بد دعا کرنے کی درخواست کی تو دوسری مرتبہ بلعم نے رب تعالیٰ سے اجازت چاہی۔ اب کی بار اس کا کچھ جواب نہ ملا تو اس نے قوم سے کہہ دیا کہ مجھے اس مرتبہ کچھ جواب ہی نہیں ملا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوتا تو پہلے کی طرح دوبارہ بھی صاف منع فرما دیتا۔ پھر قوم نے اور بھی زیادہ اصرار کیا حتیٰ کہ وہ ان کی باتوں میں آ گیا۔ چنانچہ بلعم بن باورا اپنی گدی پر سوار ہو کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہوا۔ گدی نے اسے کئی مرتبہ گرایا، پھر وہ سوار ہو جاتا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گدی نے اسے کلام کیا اور کہا، افسوس ہے بلعم، کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ فرشتے مجھے جانے سے روک رہے ہیں؟ شرم کرو، کیا تم اللہ تعالیٰ کی نبی اور فرشتوں کے خلاف بد دعا کرنے جا رہے ہو؟ بلعم پھر بھی باز نہ آیا اور آخرکار وہ بد دعا کرنے کے لیے اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ پر چڑھا۔ اب بلعم جو بد دعا کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اس کی قوم کی طرف پھیر دیتا۔ جو بد دعا کرتا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے، اللہ پاک کی شان قدرت سے اس کی زبان اپنی قوم کی طرف پھر جاتی، اور اپنی قوم کے لیے جو دعائے خیر کرتا تھا وہ بجائے قوم کے بنی اسرائیل کے لیے بد دعا نکل جاتی۔ یہ دیکھ کر اسی قوم نے کہا، ہے بلعم تو یہ کیا کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل کے یہ دعا اور ہمارے لیے بد دعا کیوں کر رہا ہے؟ حالانکہ ہم نے بڑے تجھے نذرانے دیے ہیں۔ بلعم نے کہا، یہ میرے اختیار کی بات نہیں، میری زبان میرے قبضے میں نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت مجھ پر غالب آ گئی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس کی زبان نکل کر اس کے سینے پر لٹک گئی۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میری تو دنیا و آخرت دونوں برباد ہو گئی، اب میں تمہیں ان کے خلاف ایک تدبیر بتاتا ہوں، تم حسین و جمیل عورتوں کو بنا سوار کر ان کے لشکر میں بھیج دو، اگر ان میں سے ایک شخص نے بھی بدکاری کر لی تو تمہارا کام بن جائے گا، کیونکہ جو قوم زنا کرے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اسے کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ چنانچہ بلعم کی قوم نے اسی طرح کیا۔ جب عورتیں بن سنور کا لشکر میں پہنچی تو ایک کینانی عورت بنی اسرائیل کے ایک سردار کے پاس سے گزری تو وہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے اسے پسند آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود اس سردار نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی۔ اس کی پاداش میں اسی وقت بنی اسرائیل پر طاعون مسلط کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مشیر اس وقت وہاں موجود نہ تھا۔ جب وہ آیا تو اس نے بدکاری کا قصہ معلوم ہونے کے بعد مرد عورت جنہوں نے بدکاری کی تھی دونوں کو قتل کر دیا۔ تب طاعون کا عذاب ان سے اٹھا لیا گیا، لیکن اس دوران 70,000 اسرائیل طاعون سے ہلاک ہو چکے تھے۔ اس آیت میں اس واقعے کا بیان کیا گیا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَا بِهَا، فرمایا اگر ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے بلند مرتبہ کر دیتے۔ اب اسی بلعم بن باور کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہش کا تابع ہو گیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کا حال کتے کی طرح ہو گیا۔ ان تحمل علیہ یلحظ، تو اس پر سختی کرے تو زبان نکالے، یعنی اس کتے کی مثال دی جا رہی ہے کہ جب تو اس پر سختی کرے تو وہ زبان نکالے، اور تترک یلحظ، اور تسے چھوڑ دے تو بھی زبان نکالے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ اس طرح کا واقعات جو اللہ تعالیٰ فرما رہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں یہ ان کی مثال ہے۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو تم یہ واقعات بیان کرو تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یہ جو بھی مثالیں اور جو بھی واقعات اس لیے تمہارے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ تم غور و فکر کر کے اپنے آپ کو راہ راست پہ لے آؤ۔ فرمایا ساء مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم کانوا یظلمون، کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا کرتے تھے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔